رکھا تھا، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ. اب اس ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ہر بندہ یوز کرتا ہے. اگر یوز نہیں بھی کرتا تو عموماً بینک میں اکاؤنٹ آئندہ کھولے جاتے ہیں اور وہ لوگ اس کا استعمال ہوتا ہے، پھر اس پہ ڈسکاؤنٹ کا مسئلہ آتا ہے. تو اب یہ تمام کی تمام چیزیں ضروری تھی. اسی طرح اسلامک بینکنگ سے بھی اب ہر کسی کا جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خلجان تو پائی جاتی ہے کہ اسلامک بینکنگ اور نان اسلامک بینکنگ آخر اس میں فرق کیا ہے، اور اس میں سیونگ اکاؤنٹ اگر کھولے تو اس کا کیا مسئلہ ہے. تو لازم بات ہے، اس کا بھی ہم نے پچھلے درس میں بتلا دیا کہ جو کنونشنل بینکس ہے اس کے اندر آپ کرنٹ بھی نہ کھولے، لیکن اگر مجبوری ہو تو کرنٹ کی اجازت تو ہے. اسی طرح سیونگ وغیرہ اکاؤنٹ اس میں نہیں کھول سکتے کیونکہ سود آپ کو ملے گا. جو اسلامک بینک ہے وہ باقاعدہ ان کا اپنے ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے، اس کی نگرانی میں وہ کاروبار کرتے ہیں، اسی سے آپ کو نفع دیتے ہیں. تو اس میں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھولے تو اس کی بھی گنجائش ہے. تکافل اور انشورنس کا ہم نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا چونکہ ٹائم مختصر تھا، اور وہ ایک لمبا موضوع ہے کہ انشورنس جو ہے اس کے اندر شرعی خرابیاں ہیں، اس میں سود بھی پایا جاتا ہے، اس میں قمار بھی پایا جاتا ہے، یعنی جوا بھی پایا جاتا ہے، غرر بھی پایا جاتا ہے، انسرٹینٹی بھی پایا جاتا ہے. تو اس میں جسٹ جو ہے گنجائش اگر ہے موجودہ دور میں تو وہ تکافل کی ہے. اور یہ تکافل بیسیکلی یہ انشورنس ہی کا الٹرنیٹیو اور متبادل ہے. یعنی جو فیسلٹیز انشورنس دیتی ہے وہی سہولیات تکافل بھی پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اس کو شرعی اصولوں کے مطابق وہ فراہم کرتی ہے. اور میں نے کل جو ہے میرا ایک جو تخصص کے طالبات کے ساتھ میرا سیشن تھا، کلاس تھا بیوعات کے حوالے سے، تو میں نے ان کے سامنے یہی بات عرض کر دی تھی کہ موجودہ دور میں تکافل انشورنس اتنا لازمی ہو چکا ہے، اتنا لازمی ہو چکا ہے، اتنا ضروری ہو چکا ہے کہ آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ یعنی باہر جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بغیر انشورنس کے کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ باہر جا ہی نہیں سکتے بغیر انشورنس سے. حتیٰ کہ جب آپ عمرے یا حج کے لیے جاتے تب بھی آپ کی انشورنس ہوتی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا انشورنس آپ کی کرائی جاتی ہے. اسی طرح جو ہے میڈیکل انشورنس، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کی امپلائی کی میڈیکل انشورنس ہوتی ہے. تو انشورنس سے اب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. آپ کوئی بھی گاڑی بینک کے تھرو حاصل ہی نہیں کر سکتے بغیر انشورنس کے. تو پھر لازم بات ہے جب انشورنس اتنا ضروری تھا تو پھر اس کا متبادل تو ہمیں ہونا چاہیے نا. لازم بات ہے کہ وہ چیز اگر جائز نہیں ہے، لوگ کر رہے، تو پھر اس کا کوئی متبادل تو ہونا چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مفتیان کرام یہ کہہ دے کہ بھئی یہ چیز جائز نہیں ہے. اب جائز نہیں تو میں کیا کروں؟ میں پھر اس حرام کو کروں یا پھر کیا کروں؟ کیونکہ حرام کرنا ہی میرے لیے مجبوری ہے. میں نے ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے، میں نے باہر عمرے کے لیے جانا ہے. تو اگر میں عمرے کے لیے جاؤں اور وہ کہ انشورنس ہی کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ میں عمرے کے لیے نہ جاؤں، اب عمرے کے لیے تو جانا ہے، اب کیا کروں؟ پھر کوئی متبادل تو بتائے. اب یہ متبادل الٹرنیٹیو بتانا یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے. صرف یہ بتانا کہ یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، یہ اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کوئی ایک خاتون ہے، وہ کہیں کہ جی میں بازار میں جاتی ہوں اور بازار میں جا کر کبھی مجھے جو ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اگر میں وہاں پر مجھے کوئی مصلی مل جاتا ہے تو میں اگر وہاں نماز پڑھوں تو لازم بات ہے کہ میں چہرہ اگر کھول دیتی ہوں تو بد نظری کا اندیشہ ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نماز وہاں پڑھوں ہی نہیں، کیونکہ بعد میں قضا کر لوں، کیونکہ وہاں پر تو میں چہرہ کھول ہی نہیں سکتا، نماز میں سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر ہم اس کو متبادل یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے، ہم لیکن نماز کو قضا نہ کرے. اس طرح ایک متبادل پرووائڈ کرنا یہ بھی علماء کرام کی ذمہ داری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 2 کلو کھجور کا 1 کلو کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا تھا، تو آپ نے منع فرمایا کہ یہ سود ہے، کیونکہ کھجور، جو، نمک، گندم، سونا اور چاندی، ان کا اگر آپس میں ایکسچینج ہے تو ایکول ٹو ایکول ہونا چاہیے اور ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے. یعنی اس میں زیادتی بھی ربا اور سود ہے، اور اس میں نسی یعنی ادار بھی سود ہے کہ ایک طرف آپ نے دے دیا اور دوسرا طرف ادار ہو تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے.
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک طرف 2 کلو کھجور ہے اور ایک طرف 1 کلو کھجور ہے تو اس میں یہ زیادتی پائی جا رہی ہے دوسری طرف سے، تو 1 کلو کا مقابلہ 1 کلو سے ہونا چاہیے، 2 کلو سے نہیں، زیادتی تو سود ہے۔ تو آپ نے اس کو منع تو فرما دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے صرف منع فرمانے پر اکتفا نہیں کیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو، یا میں کوئی اردو کے علاوہ کوئی اور چیز بول رہا ہوں؟ جی استاد جی محترم، سمجھ آ رہی ہے۔ جی جی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز ناجائز ہے، بلکہ آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس صاحب سے جس کے پاس 2 کلو کھجور تھے اس کو بولا کہ آپ اپنے 2 کلو کو سیل آؤٹ کر دو، بیچ دو، بیچ کے اس سے جو رقم مل جائے اس سے آپ 1 کلو خرید لو، تو آپ کو 1 کلو کھجور مل گئے۔ بس آپ نے 1 کلو لینے تھے اچھے والے اور آپ کے پاس 2 تھے، تو آپ نے وہ 2 کلو جب بیچا، اس کی رقم جو بھی آپ کو ملی 10 روپے، اسی سے آپ نے 1 کلو خرید لیے، تو آپ کو وہ مطلب آپ کا پورا ہو گیا۔ تو یہ متبادل بتایا، الٹرنیٹیو بتایا، الٹرنیٹ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ باقاعدہ ایک سلوشن دے عوام کو، عوام الناس کو، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو کہ وہ حرام ہے جی، اور حرام حرام حرام، ناجائز، حرام فلاں، حرام کے علاوہ کوئی اور لفظ، ٹھیک ہے۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے اس میں لچک نہیں دکھانا ہے، لچک دکھانا ایک الگ چیز ہے کہ ایک چیز حرام ہے اور آپ کے جیسے 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بس آئندہ کے لیے خیال کرے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جب حرام ہے تو حرام ہے، ایک چیز ناجائز اس میں تو گنجائش نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر وسعت مل سکتی ہے، جہاں پر اس کا کوئی متبادل موجود ہو تو اس کو عوام تک بتانا، یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی، تاکہ وہ ان کے لیے جو ہے نا زندگی میں تنگی پیدا نہ ہو، آسانی ہو اور کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ اس لیے تو شریعت نے سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی ہمیں اجازت دی، تاکہ انسان جو ہے وہ مشکلات سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ مریض کو جی سر، نماز کی بیٹھ کر جو پڑھنے کی تو کہا ہے، تاکہ انسان تنگی میں مبتلا نہ ہو، اور المشقۃ تجلب التیسیر اور ضرورات تبیح المحظورات، آپ حضرات نے میرے خیال میں کبھی پڑھا ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ جی استاد صاحب۔ یہ آواز کیا کہہ رہے کہ پرابلم آ رہی ہے؟ استاد صاحب آواز ٹھیک ہے، ان کی طرف غالباً مسئلہ ہے، ہمیں الحمدللہ اچھا ٹھیک آ رہی ہے۔ جی، تو اچھا ٹھیک ہے، بس ہاں بس کسی کا نیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مختلف قسم کے جی استاد صاحب۔ تمسکات یا بانڈز ہے جو آج کل کے موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں۔ باقی اقرا صاحبہ ٹاپکس ہمارے پاس بہت سارے ہیں سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، جیسے یہ سونا چاندی، یہ بیع جی الصرف ہے، یہ جی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جی اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہے، تو وہ کسی وقت انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں جب موقع ملے گا، جی جی یا اسی انشاءاللہ طرح استاد۔ زکوٰۃ ہے وغیرہ ہے وہ کر لیں گے۔ لیکن اب ہمارے سامنے یہ جو مختصر وضاحت ٹاپک ہے، مختلف قسم کے تمسکات اور بانڈ جو ہے نا وہ حکومت جاری کرتی ہے، تو اس کا جو ہے نا میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا خلاصہ رکھ دوں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی، یہ جو ہمارے ہاں بانڈز ہوتے ہیں نا، بانڈز کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں نے اتنے بانڈ لے لیے، فلاں نے اتنے بانڈ لے لیے۔ 2 طرح کے بانڈ ہوتے ہیں، سرکاری بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ادارے کو، یعنی پرائیویٹ کسی ادارے کو یا حکومت کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ یوں کرتا ہے کہ وہ کچھ تمسکات جاری کرتا ہے، کچھ بانڈ جاری کرتے۔ بانڈ اصل میں ایک کاغذ کا ٹکڑا، آپ یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کاغذ کا ٹکڑا جاری کرتے، ایک رسید، یوں سمجھے ایک رسید جاری کرتا ہے۔ مثلا اس کو 1 لاکھ روپے چاہیے گورنمنٹ کو ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے، یا اس کو لون چاہیے۔ تو دیکھو گورنمنٹ کو جب لون چاہیے ہوتا ہے نا، وہ یا تو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ بانڈ جاری کرتا ہے۔ بانڈ سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، بانڈ میں وہ عوام سے قرضہ لیتا ہے، وہ رسید دیتا ہے۔ مثلا 1 لاکھ روپے چاہیے تو وہ ہزار کی رسیدیں بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 1000 روپے کی رسید، ٹھیک ہے۔
اب یہ 1000 روپے کا بانڈ، ٹھیک ہے، تمسک کاغذ، ٹھیک ہے، اب وہ بانڈ جو ہے یہ گویا کہ آپ کو ایک رسید دے رہے، تو آپ وہ لوگوں کو دے دیں گے، لوگوں سے اسی طرح پیسہ اکٹھا کریں گے، اور جس نے جتنا لیا اس نے گویا کہ گورنمنٹ کو اتنا قرض دیا۔ مثلا اگر اقرا صاحبہ نے 10,000 روپے یعنی جو ہے وہ 10 بانڈ لیے، تو اٹ مینس کہ 10,000 روپے گورنمنٹ کو قرضہ دیا، جس نے جتنا لیا اس نے اتنا ہی گورنمنٹ کو قرضہ دیا۔ تو اس طریقے سے وہ عوام الناس سے قرضہ کلیکٹ کرتا ہے، اصول کرتا ہے، اور لوگوں کو رسیدیں پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہ 1000 کی رسید ہے، یہ ایک ایک بانڈ اگر تم لو 5 لو 10 لو، لیکن کم سے کم 1000 ہے یا 100 ہے جو بھی ہے، وہ لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں اور آپ سے قرضہ اصول کر دیتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے کہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی لالچ ہے، جو دینے والا ہے اس کے ذہن میں بھی لالچ ہے۔ وہ کیا لالچ ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے بتائی کہ گورنمنٹ اس طرح عوام الناس سے قرضہ اصول کر دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی گورنمنٹ کو جب قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، مختلف بینکوں سے، پرائیویٹ بینکوں سے، پھر اس کے علاوہ وہ اسٹیٹ بینک سے لیتا ہے، اسٹیٹ بینک بھی لازمی بازی پرووائڈ کرتا ہے اس کے پاس جو پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی جب وہ اپنے اندرونی معاملات جو ہے اس کی گمبھیر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ورلڈ بینک کی طرف جاتا ہے، پھر IMF کی طرف جاتا ہے، پھر باقی ملکوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کا لون لینے کے، قرضے لینے کے۔ تو بہرحال اب ہم آتے بانڈ کی طرف واپس۔ تو بانڈ جب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک رسید ہوتی ہے اور وہ جاری کرتے ہیں گورنمنٹ کہ بھائی ہمیں اتنا قرضہ چاہیے اور ہم نے اتنے ارب روپے کے بانڈ جاری کیے۔ اب اتنے ارب روپے کے بانڈ جس نے جتنا لیا وہ اتنا ہی گویا کہ قرضدار ہوا اور حکومت اس کی مقروض ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ قرضہ دے دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، مجھے 10,000 روپے چاہیے، میں آپ کو کہتا ہوں بھائی مجھے جو 10,000 روپے میں رسید پکڑا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے 1,000 کسی اور نے دیا، ایک فلاں نے دیا، ایک ایک رسید تک کو پکڑا دیتا ہوں، تو آپ لوگوں کے پاس جو رسیدیں آئے گی یہ یوں سمجھ لے کہ یہ بانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لازمی بات ہے قرض کی ڈیفینیشن ابھی ذہن میں رکھو، قرض کی تعریف ذہن میں رکھو، قرض کی نہیں سود کی تعریف ذہن میں رکھو۔ کس چیز کی؟ سود کی، ربا کی۔ ربا کی کتنی قسمیں ہم نے بیان کی تھی پہلے والے درس میں بھی اور دوسرے درس میں بھی؟ 5 کتنی؟ 5 نہیں 2 ہی قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 2 جی ایک ہے ربا القرض، ایک ہے ربا الحدیث۔ آپ چونکہ موجود نہیں ہوتے اس لیے جو ہے نا آپ 5 کہہ رہے اقرا صاحبہ، ٹھیک ہے سر دوسرے والے سبق میں نہیں موجود تھی لیکن آپ پہلے بتا چکے ہیں۔ جی تو 2 قسمیں، ایک ربا القرض ہے اور ایک ربا الحدیث ہے۔ ربا القرض کی ڈیفینیشن یعنی تعریف بھی ذہن میں رکھے، a conditional or understood increase versus a loan is ربا، کہ مشروط یا معروف اضافہ اگر جو قرض پر ہے وہ سود ہے۔ قرض پر مشروط یا معروف اضافہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ مشروط کا مطلب ہے کہ میں نے شرط لگا دیا کہ بھئی اقرا صاحب 1,00,000 روپے دیتا ہوں، آپ نے مجھے 1,10,000 دینا ہے۔ معروف کا مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر یہی بات چلی پائی جاتی ہے، معروف ہے، مشہور ہے کہ بھئی 1,00,000 روپے یہ بندہ دیتے تو یہ 1,10,000 ہی واپس لیتے۔ شرط تو نہیں لگائے لیکن یہ لیتا 1,10,000 ہی ہے، تو اگر وہ پھر 1,10,000 واپس کرے گا تو پھر یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا۔ اور تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، شاید بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، کہ ایک ہوتی ہے کہ نہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، نہ معروف ہے اس علاقے میں یا اس بندے سے متعلق۔ ویسے جب آپ نے کسی کو بلا نیت سود قرضہ دیا تھا اور بعد میں جب وہ بندہ دینے پہ آیا، میچورٹی ڈیٹ پہ وہ دینے کی پہ آیا، تو اس نے اپنی طرف سے آپ کو کچھ اضافہ کیا یا اپنی طرف سے کچھ گفٹ دیا، تو حسن تقاضی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ لینا تو جائز ہے لیکن اگرچہ بہتر نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہ پہلے سے متعین تھا، نہ مشروط تھا، نہ کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر جب عوام الناس سے قرضہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کو رسیدیں پکڑائی جاتی ہے تو عوام الناس کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملے گا اس پر؟
اس قرضہ جو میں دے رہا ہوں اس پہ مجھے کیا ملے گا؟ پرائز ملے گا. کیا ملے گا؟ پرائز ملے گا. بانڈ آپ کس لیے لیتے ہیں؟ بانڈ آپ اتنے اچھے تو نہیں کہ اپنے آپ حکومت کو قرضہ دے رہے. قرضہ آپ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ میں آپ سے کہہ دوں کہ مجھے قرضہ دو. تو آپ جب گورنمنٹ کو قرضہ دے رہے تو اٹ مینس کہ آپ کے دل میں کیا چیز ہے کہ مجھے کیا ملے اس پر؟ مجھے اس پر پرائز ملے، انعام ملے نا. ہاں جی، انعام ملے. جی اسی طرح گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ بھی لازم بات ہے کہ وہ بھی اس چیز کا عادی ہو چکا ہے. اس کے 60-70 سال اسی چیز میں گزری ہے کہ جب وہ، یعنی یہ سود جو ہے نا، یہ سود ان کے نزدیک جو ہے نا بس ایک کامن سا ایک چیز بن چکی ہے، ایک عام سی چیز بن چکی ہے. ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جب ہم کسی سے بھی پیسہ لیں گے تو ہم اس پر اس کو بدل دیں گے، اس پر اضافہ دیں گے. یہ ان کے ذہن میں ہے، ہر جگہ پر ہے. عوام کے لیے بھی ہے، بینک کے لیے بھی ہے، اسٹیٹ بینک کے لیے بھی ہے، آئی ایم ایف کے لیے بھی ہے، ورلڈ بینک کے لیے بھی ہے، ملک کے لیے بھی، چائنا کے لیے، سعودی، ہر ایک کے لیے ہے. یہ ان کے ذہن میں ہے کہ جب بھی میں کسی کو پیسے دوں گا، پیسے اس سے لوں گا قرض، تو میں اس پر اضافہ دوں گا. ابھی تک آپ کو معلوم ہے ہم آئی ایم ایف کو ابھی تک اس کا جو سود ہے وہ بھی نہیں پے کر پا رہے. وہ جو اصل کیپٹل ہے وہ تو پڑا ہی ہے، وہ تو پڑھتا جا رہے، ابھی تک ہم اس کے سود ہی سے نہیں نکلے ہیں. یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی سودی قرض ہے. جی ہم خود اپنے آپ کو دلدل میں بسا رہے، اپنی عیاشیاں ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. جی ورنہ اگر تھوڑا سا جو ہے نا یہ خدا کا خوف رکھے، اور یہ عیاشیاں، یہ گاڑیاں 50-50 گاڑیاں آگے، بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے الگ سرکاری گاڑیاں، کتوں کے لیے الگ گاڑیاں، گھوڑوں کے لیے الگ گاڑیاں، یہ شاخرچیاں ہیں. یہ اس ملک اسی دلدل میں پھنسا. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم نہیں آتے، لیکن ہمارا ملک ابھی تک یہ سودی پے کر رہے. تو اب ہوتا یہ کہ گورنمنٹ کے ذہن میں بھی یہ کہ میں اس پر اضافی جو ہے پیسے دوں گا، اگلے بندے میں بھی تو کنڈیشنل بھی ہے، ایک معنی میں معروف بھی ہے کہ اس پر وہ باقاعدہ دے گا اضافہ. لیکن اب یہ اضافہ جو ہے نا، اگر 50 بندوں نے بانڈ لیے ہیں تو اب یہ 50 بندوں میں سے ہر ایک کو نہیں دیتا اضافہ، بلکہ وہ گورنمنٹ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے یار اگر میں اضافہ دوں گا بھی تو ہر ایک بندے کو اگر دوں گا تو دیکھیں، اگر کسی نے ایک بانڈ لیا نا تو وہ تو اس کے پاس تو اضافہ جو ہے نا کوئی 10-20 روپے ہی پہنچ جائے گا. تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تمام کے تمام جتنا بھی میں نے اس پر سود دینا ہے، اضافہ دینا ہے، یہ 1 ارب روپے پر، وہ اس کے لیے میں قرآن اندازی کرتا ہوں. اچھا، جتنے لوگوں نے مجھ سے بانڈ لیے ہیں، اگر میں ان کا نام میں قرآن اندازی کر کے جس کا بھی نام نکل آئے گا، یہ جتنا بھی اضافہ ہے جس کو وہ پرائز کہتا ہے، وہ میں جو ہے نا ان کو بطور انعام دوں گا، اضافہ دے دوں گا، اور یہ اس کا ہو جائے گا. اب کچھ حضرات تو تم میں سے جو تخصص والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نا کہ العبرۃ فی العقود معانی والمقاصد لا للالفاظ والمبانی، کہ عبرت یعنی اعتبار جو ہے معاملات کے اندر مقصد کا ہے، عقود کے اندر مقصد کا ہے، ٹھیک ہے نا، معانی کا ہے، نیت کا ہے، اصل الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اب یہاں پر میں اس کو اس لیے پیٹ کر رہا ہوں کہ الفاظ میں بے شک گورنمنٹ اس کو پرائز کہے، کیا کہیں؟ پرائز کہیں، لیکن وہاں پر مقصد کیا بن رہے؟ مقصد وہ لوگوں کو وہ اضافہ دینا چاہ رہے، وہ سود دینا چاہ رہے اس قرض پر. تو جب وہ کیونکہ دیکھے قرض پر کوئی بھی اضافہ، کل قرض جر نفعا یا جر بمنفعت فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو اب جس بندے کو بھی پرائز چلا گیا تو اس کے 2-3 ہزار روپے جو قرض اس نے گورنمنٹ کو دیا، وہ اپنے ساتھ بہت بڑی اماؤنٹ قرض سود کے زمرے میں اٹھا کے لے کر آئے. اس لیے امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ بھائی کوئی اگر کسی کو قرض دے تو اس سے ہدیہ بھی قبول نہ کرے، کیونکہ آپ نے قرض اس کو دیا ہے تو وہ آپ کو ہدیہ دے رہے، تو یہ تو آپ اس کی قرض سے نفع اٹھا رہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جی جی سمجھ آ رہی سر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو مقروض کے دیوار کے سائے کے نیچے بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ تے مقروض ہے میرا، کہیں اس کے سائے سے مستفید نہ ہو جاؤ.
ہاں جس بندے کو آپ نے قرض دیا ہے اگر اس کے ساتھ آپ کا معاملہ شروع سے یہی چلا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس کے ہدایا کا لین دین ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو قرض دیا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا گفٹ بیچتا رہتا ہے تاکہ یہ جو ہے، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. اس سے کوئی چیز آپ نہیں لے، اس لیے کہ آپ نے اس کو قرض دیا، قرض کے بدلے میں آپ اس سے نفع نہیں لے سکتے. یا آپ نے اس کو قرض دیا اور آپ نے اس کو بولا یار یہ گاڑی مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی والی دے دینا، تو وہ بیچارہ تو مجبور ہے نا، وہ تو مقروض ہے آپ کا، وہ آپ کو دے گا گاڑی. اسی طرح آپ مجھے جو ہے نا اپنا گھر دے دے، میں نے اس میں تھوڑا رہنا ہے. یہ تمام کے تمام صورتیں جو یہ سود کے زمرے میں آتی. آج بات کلیئر ہو گئی سود کے بارے میں عائشہ؟ جی سر الحمدللہ. جی اچھا، ابھی ہم آتے ہیں کہ جب پرائز دیتے ہیں تو گویا کہ اس نے اپنا گورنمنٹ سے سود اصول کر لیا، ٹھیک ہے. اب باقی لوگ بے شک انہوں نے اصول تو نہیں کیے لیکن سود کا ارادہ تو تھا کہ ہمیں بھی مل جائے پرائز. تو اس وجہ سے خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ پرائز بانڈ لینا جائز نہیں ہے، یا بانڈ کی جتنے بھی شکلیں جس پر اضافی رقم ملتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے پرائز لے لیا تو اس کے لیے استعمال جائز نہیں ہے بلکہ وہ بلا نیت ثواب صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے. ہاں بسا اوقات آپ کوئی بندہ کسی کے بندے کے پاس بانڈ ہے، وہ آپ کو بیچنا چاہے تو آپ خرید لے اس سے، لیکن صرف اپنی رقم محفوظ کرنے کے لیے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر اضافی رقم یا اس پر پرائز کی غرض سے اس کو اپنے پاس رکھنا کہ مجھے قرآن اندازی ملے گی، قرآن اندازی میں مجھے پرائز ملے گا، تو اس غرض سے آپ بانڈ نہیں رکھ سکتے. صرف جسٹ کہ اس رقم کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ اس پر جو رقم لکھی ہوتی وہ آپ کی رقم ہے، وہ آپ بینک کے اندر ایکسچینج کر سکتے ہیں، بینک میں آپ جائیں گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو بس جسٹ یہ ایک چیز ہے. ادروائز آپ جو ہے وہ پرائز کے لیے یا قرآن اندازی کے لیے شامل ہونے کے لیے بانڈ، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یار اگر نکل آیا تو دیکھ لیں گے، نکل آیا تو دیکھ لیں گے، جیسے یہ سود ہے. نہیں آئی بات یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ جی سر. جی اب آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے شیئرز. تو شیئرز کا میں نے ان کو تو ویسے بہت سارے طالبات کو معلوم ہوگا، لیکن تھوڑا سا ہم اس کا خلاصہ بتلا دیتے ہیں کہ شیئرز کیا چیز ہے، ٹھیک. تو شیئرز جو ہے یہ بیسیکلی کسی بھی کاروبار کے اندر جو ہے وہ آپ کی حصے کی یا آپ کی شرکت کی یا آپ کی پارٹنرشپ کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا اچھا شیئرز کے معنی حصہ، اردو میں اس کو حصہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو شیئر کہتے ہیں، عربی میں سہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سہم. تو یہ بنیادی طور پر یہ تو اس کا مطلب تو یہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی کمپنی کے اندر شرکت یا حصہ دار بننا، اس کو کہتے ہیں شیئر، ٹھیک ہے. آپ کو کہ اس کے اندر شیئر ہو گیا. پھر شیئرز کی جو ہے نا 2 طرح کی کاروبار ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. ایک ہوتی ہے برائے انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے. برائے انویسٹمنٹ یعنی آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس سے پروفٹ آپ کماتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے برائے کیپٹل گین، صرف جو ہے نا وہ اپنا منافع حاصل کرنے کے لیے اور اپنا جو مارجن ہے وہ اصول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. وہ آپ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. تو مقصد آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا، مقصد آپ کا حصہ دار بننا نہیں ہوتا، شراکت دار بننا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈیفرنس، وہ فرق برابر کرنا ہوتا ہے کہ جو اگر کم پر میں نے لے لیا اور زیادہ پر بیچ دیا تو بیچ میں جو فرق ہے بس وہ مجھے مل جائے، وہ میں اس کی بتا رہا ہوں تفصیل. اچھا، تو شیئرز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پر جب کمپنی وجود میں آتی ہے تو شروع میں بھی وہ شیئرز جاری کرتے ہیں. جب ان کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے نا تو وہ کمپنی شیئر جاری کرتی، جیسے اسلام جدید معیشت کے اندر بھی حضرت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کمپنی جب وجود میں آتی تب بھی وہ جو ہے باقاعدہ حصص جاری کرتے ہیں، شیئر جاری کرتے ہیں، یعنی وہ بھی رسیدیں جاری کرتے ہیں، حصص. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے فیس ویلیو کہ اس شیئرز کی ویلیو یہ ہے، اتنا ہزار ہے یا اتنے لاکھ ہے، اور جو بندہ اس کو خریدے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کمپنی کے اندر باقاعدہ شراکت دار اور حصہ دار بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے
لوگ اس کے اندر جب حصہ دار بنتے ہیں تو وہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہوں گے، جس نے بھی شیئرز لیے ہوں گے، وہ باقاعدہ اس کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کمپنی اپنی اس شیئرز کو جو بھی اس کے حصے ہوتے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج کے اندر بھی فروخت کر دیتے ہیں، اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ کمپنی سٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹر کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری کمپنی ہوتی ہے وہ رجسٹر نہیں ہوتی، تو جب آپ سٹاک ایکسچینج کے اندر اس کو، وہ ایک مارکیٹ ہے، سٹاک ہے، سٹاک وہاں پر ایکسچینج ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے شیئرز کا، یعنی حصص کا کاروبار ادھر ہی ہوتا ہے کہ لوگ کمپنی کے شیئرز لیتے ہیں، حصے لیتے ہیں اور بیچتے ہیں، وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ وہ اب جو رجسٹر کمپنیاں ہوتی ہے ان کا عام اس مارکیٹ کے علاوہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کمپنی وہاں پر رجسٹر ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کے حصہ دار بن سکتے ہیں، وہ جب وہ اپنی شیئرز بیچنا چاہے تو آپ اس کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیئرز کی دو طرح کی کاروبار ہوتی ہے، ایک بطور انویسٹمنٹ اور ایک بطور کیپٹل گین۔ تو جو بطور انویسٹمنٹ ہے، یعنی جب آپ کسی کمپنی کے حصہ دار بن گے اور اس سے آپ نفع کمائیں گے تو اس کے لیے بنیادی شرائط ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جس کمپنی کا بھی آپ شیئرز لے اس کا بنیادی کاروبار حلال ہو، اس کا بنیادی کاروبار حلال ہو، یعنی کسی شراب نوشی والی کمپنی نہ ہو، کوئی بھی ایسی الکوحل والی کمپنی نہ ہو، کوئی سنیما نہ ہو، کوئی نائٹ کلب نہ ہو، کوئی سودی بینک نہ ہو، کوئی انشورنس کمپنی نہ ہو، کوئی ایسی کمپنی نہ ہو جس کا بیسک کاروبار حلال نہ ہو۔ تو یعنی جیسے کوئی فوڈ کمپنی ہے، کوئی سیمنٹ ہے، ایسی کوئی جائز کاروبار والی کمپنی ہو تو پھر اس کی آپ شیئرز خرید سکتے۔ ایک شرط تو یہ۔ دوسرا شرط یہ کہ کمپنی کی جو جامد اثاثے ہیں وہ بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، صرف لیکوڈ اثاثے نہ ہو، یعنی ابھی تک کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے اور اس نے شیئرز جو ہے مارکیٹ میں لانچ کر دیے کہ بھئی ہم اتنے شیئرز بیچ رہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں شیئرز تو آپ نے خرید لیے، لیکن وہ آپ جو ہے اس میں صرف فیس ویلیو پہ شیئرز تو خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں نفع نقصان کے لیے تو آپ شراکت دار نہیں بن سکتے۔ ابھی تک اس نے کوئی ایسٹ ہی نہیں رکھا ہے، کوئی ایسٹ ہی نہیں رکھا ہے، جامد ایسٹ، تو اس کے باقاعدہ جامد اثاثہ یعنی بلڈنگ موجود ہو، مشینری موجود ہو، کمپنی وجود میں آ چکی ہو، تب آپ اس کے شیئرز خرید لیں۔ تیسرا شرط اس کے اندر یہ ہے کہ بعض کمپنیاں تو اس کا بیسک کاروبار تو حلال ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ سود پر قرضے لیتے ہیں، جیسے سودی بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے کتنا قرضہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر بالفرض اس نے جو ہے وہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر اس نے 66% سے بھی زیادہ قرضہ لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کاروبار کرنا یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اتنی جو ہے نا اس نے کیا ہے 60 یا 66% سود پہ قرضہ لیا ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ اگر آپ نے کی ہے تو پھر آپ اپنی آمدنی کا، اپنی جو آپ نے پروفٹ کمایا ہے اس پروفٹ کا اتنا ہی حصہ آپ نے بلا نیت ثواب صدقہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سود پر جو کاروبار کرتی ہے کمپنی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اندر منافع کے اندر جتنی مقدار کی سود شامل ہوگی، جو شیئر ہولڈر ہوگا اتنی مقدار ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی 3 شرط۔ ایک اور شرط ہے جو بنیادی شرط ہے اور ہمارے ہاں اس کو نہیں پایا جاتا، وہ ہے کہ جب تک شیئر اگر آپ خرید لیتے ہیں تو جب تک آپ اس پر قبضہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے۔ اب ہمارے ہاں اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے ہی پروفٹ دیتا ہے تو فوراً اس کو بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو کیپٹل گین کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں آ جائے۔ دیکھیں ہوں گے جیسے ہم نے شروع میں بتایا نا کہ یہ جو شیئرز ہے یہ آپ کمپنی کے اندر پارٹنرشپ اختیار کر لیتے، کمپنی کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔ تو جب آپ کمپنی کے حصہ دار بن گئے تو اب آپ نے اس وقت اس کمپنی کی پروفٹ کا حقدار ہے جب آپ کو قبضے میں وہ حصہ آ جائے، جب آپ کو فزیکل جو ہے نا وہ قبضہ مل جائے تو پھر اس کے بعد ہی آپ اس کے پروفٹ کما سکتے ہیں۔ جب آپ کو قبضہ ملے گا تو پھر آپ پروفٹ بھی کما سکتے ہیں اور آپ آگے بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن جب تک میں ایک چیز کا قبضہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں نہ اس کے پروفٹ کا حقدار ہوں نہ میں اس کو آگے بیچ سکتا ہوں۔
جیسے پرندے ہوا میں ہے، میں کہتا ہوں یہ پرندے بیچتا ہوں، سمندر میں مچھلی ہے، میں کہتا ہوں یہ بیچ دیتا ہوں. اسی طرح فقہاء کرام نے بہت ساری ایسی مثالیں، بلکہ حدیث پاک میں مسلم کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ما لم یقبض، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے ما لم یقبض سے منع فرمایا. تو اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی وہ چیز اصل میں فزیکل قبضے میں آئی ہے یا کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو، فزیکل پوزیشن ہو، کنسٹرکٹیو پوزیشن ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی تو پایا جائے تو تب جا کر وہ قبضہ متحقق ہوتا ہے، پوزیشن متحقق ہوتا ہے، اور دین یو کین سیل، اور پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. اچھا، اب ہم ابھی تک جو اسٹاک ایکسچینج کی جو اتنی جدید اس کے باوجود بھی ہمارا اپنا ایک دو وزٹ ہوئے تھے اسٹاک ایکسچینج کے، اور ہم نے وہاں کے حضرات سے بات بھی کی تھی کہ بھائی آپ لوگ قبضہ کب ڈیلیور کرتے اور اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے. تو وہ ان کے اپنے ریزنز ہے کہ بھائی پہلے دن تو ہم فارغ نہیں ہوتے کہ کسی کو ڈیلیور کرے، کسی کو ٹرانسفر کرے وغیرہ. ہوتا یہ ہے کہ جس دن آپ نے شیئرز خریدے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹرانزیکشن ڈے. تو ٹرانزیکشن ڈے پلس 2 days کے بعد قبضہ وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ سی ڈی سی ایک ادارہ ہے، سینٹرل ڈیپوزٹری کمپنی، وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ آگے. تو اس میں ہر ایک بندہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ بنا ہوگا، اور پھر جس سے آپ نے لیا ہے، مثلاً کوہارٹ سیمٹ کے شیئرز آپ نے لیے ہیں، تو کوہارٹ سیمٹ کا اس میں اکاؤنٹ بنا ہے. تو جب آپ نے اس میں سے 10 شیئرز لیے ہیں کوہارٹ سیمٹ کے، تو اگلے دن کیا کر دیتا ہے کہ وہ سی ڈی سی والے آپ کے اکاؤنٹ میں کوہارٹ سیمٹ کے 10 شیئر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو جب وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ اب آپ کوہارٹ کمپنی میں، یعنی کوہارٹ سیمٹ کے اندر حصہ دار بن گئے، اور اب کوہارٹ سیمٹ والے آپ کو اپنا شیئر ہولڈر مانے گی. میری بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ فزیکلی دیکھیے وہ بھیج تو دیں گے، لیکن فزیکلی ہم بن گئے ان کے حصہ دار، جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ فزیکلی ہونا چاہیے، جب تک تو بن گئے نا. تو میں جو بات کر رہا ہوں، جب وہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے تو بس بن گئے نا. یا بننے کے لیے کوئی آپ کو جو ہے نا وہ ادھر سیٹ پہ بٹھائیں گے، کرسی پہ، بس بن گئے آپ. ٹھیک ہے، جب آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوگا سی ڈی سی میں تو جب دوسرے دن جو ہے نا جا کر T+2 ٹرانزیکشن ڈے، اس دن تو نہیں، اگلے دن پھر وہ پروسیس شروع کر دیتے ہیں. اب جس کمپنی کے شیئرز آپ نے لیے ہیں وہاں سے مائنس کر لیں گے. ٹھیک ہے، کہ بھائی اس میں سے 10 شیئر جو ہے نا عائشہ صاحبہ نے خریدے، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. جب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے تو اب آپ اس کے مالک ہو گئے. اب کیا مطلب مالک ہو گئے؟ اب مالک ہو گئے، بے شک آپ نے کوہارٹ سیمٹ نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ فزیکل، تو یہ اس کو کنسٹرکٹیو پوزیشن کہتے ہیں، یعنی حکمی قبضہ. اکاؤنٹ میں آپ کا وہ شیئرز آ گیا، حصہ آ گیا. ٹھیک ہے، آپ اتنے حصے کے مالک. وہ اکاؤنٹ صرف یہ نہیں کہ پیسے آ گئے، وہ آپ کے باقاعدہ ایک اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے کہ آپ کو حصہ دار بن گئے. اور ادھر کوہارٹ سیمٹ والوں کو مطلع ہو جاتا ہے کہ بھائی عائشہ صاحبہ بھی ہمارا شیئر ہولڈر بن گئی ہے. تو پھر تو یہ کنسٹرکٹ ان کو پتہ تو چل گیا نا. تو حکم قبضہ یعنی اگر آپ وہاں جانا بھی چاہے، بے شک آپ کمپنی جا بھی سکتے ہیں، وہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی اس میں تو آپ کے پاس ثبوت ہے، یہ شیئرز آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کو اس کمپنی کا حصہ دار بن گئے ہیں، اور آپ جا کے اس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں. لیکن لازم بات ہے کہ اکیلے آپ تو نہیں ہے، اس کے حصہ دار بہت سارے ہیں. اب سارے جا کے ادھر ڈیرا ڈال دیں کہ بھائی میں بھی تو اس کا حصہ دار ہوں، تو وہ کمپنی والے سب کو بگا دیں گے کہ بھائی میرے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے بٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ حصہ دار ہے تو حصہ دار ہے. تو اب ہم جب سالانہ نفع ہمارا آئے گا، سالانہ نفع ہماری کمپنی کا آئے گا، تو آپ کا جتنا حصہ ہوگا اتنا ہی آپ کو پروفٹ آ جائے گا. کیونکہ وہ پروفٹ چھپا نہیں سکتے، اس کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جتنا بھی پروفٹ کمپنی کمائے گی، آپ کا جتنا بھی اس میں حصہ ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے وہ ٹرانسفر کریں گے کہ جی آپ کا ہمارے پاس اتنا نفع ہے کیونکہ آپ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہے، یعنی آپ ہماری کمپنی کے حصہ دار ہے، اتنا پیسہ لے لو. تو اس طریقے سے آپ ہر سال بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھے بیٹھے نفع کمائیں. لیکن اگر لاس ہوتا ہے تو پھر آپ کو لاس بھی ہوگا نا. اگر کسی مہینے نفع، کسی سال نفع نہیں ہوگا تو نہیں بھی ہوگا، کیونکہ آپ تو حصہ دار ہے. شراکت ہے، اور شراکت میں تو نفع ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. آ رہی بات؟ اگر کمپنی دیوالیہ ہو گئی، کمپنی کو سیلاب نے بہا دیا، تو بس گیا آپ کا پیسہ. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جی آ گئی الحمدللہ.
الحمدللہ استاد صاحب آ گئی. تو اسی بھی موجود ہو. چلے تو یہ تقریباً 3-4 شرائط ہے. اگر یہ پائے جائے تو پھر آپ جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج کے انویسٹمنٹ کے طور پر اس پہ شیئرز لے سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن جو کیپٹل گین میں نے بتایا کہ بھائی لوگ اس نیت سے کمپنی کے شیئر خریدتے ہیں کہ قیمت زیادہ ہوگی تو اس کو فروخت کر کے نفع کما لیں گے, توڑے کم ہے تو لے لیا, اسی دن دیکھ لیا تو آگے بیچ دیا. ٹھیک ہے, وہ شیئرز میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ اس میں حصہ دار بننا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فرق ہے نا وہ کمانا ہے. مثلا ابھی اس نے دیکھا کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے تو جلدی جلدی اس میں سے سستے سستے شیئرز لے لیے, لیکن رات کو دیکھا کہ 1 روپے بھی نفع آ رہا ہے نا, اس کو بیچ دیا. ٹھیک ہے, تاکہ چلو اگر میرے پاس 1000 جو ہے نا وہ شیئرز ہے تو اگر 1000 میں سے 1 روپے بھی ہے تو 1000 روپے تو ملے گا نا. تو وہ یہ جو فرق ہے برابر کرنا, اسی کو کیپٹل گین ہوتے ہیں. مقصد یہ کہ جس کو ڈے ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں, اسی دن شیئرز کو آگے پیچھے بیچنا خریدنا یہ جو ہے نا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے. بات سمجھ, ڈیلیوری کیونکہ یہ قبضے سے پہلے بے ہے اور یہ صرف فرق برابر کرنا ہوتا ہے, حصہ دار بننا مقصد نہیں ہوتا, تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, سر جی ایک سوال جی پوچھیں اگر پوچھ سکتے ہیں. فزیکلی قبضہ تو جو لیتا ہے اس کو فوراً فزیکلی قبضہ اسی دن یا اگلے دن مل نہیں جاتا؟ نہیں ملتا نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو ٹرانزیکشن ڈے ہوتا ہے جس دن لوگ خرید فروخت کرتے ہیں اس دن تو کوئی قبضہ نہیں ہوتا, وہ تو صرف آپ کے وہ جو دلال ہوتے ہیں نا کمیشن ایجنٹ, آپ خود نہیں خریدتے ہیں, وہ کمیشن ایجنٹ ہی خریدتا ہے. وہ صرف آپ کو بول دیتے کہ بھائی میں نے اتنے شیئرز آپ کے لیے اٹھا لیے, ادھر بس وہ ایک انٹری مار دیتا ہے, بس یہ شیئرز ہم نے اٹھا لیے. لیکن اب اٹھانے ہیں, لیکن ادھر جو کمپنی جس کا جو ہے نا جس کے شیئرز ہے نہ اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ شیئرز لیے ہیں اور یہ کس کے لیے ہیں, اور اس کے اکاؤنٹ سے یہ مائنس بھی نہیں ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے یہ دوسرے تیسرے دن جا کر پھر باقاعدہ جو قبضہ ہے وہ اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. صحیح سمجھ. اچھا استاد محترم, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیپٹل گین میں جائز نہیں ہے, تو قبضہ نہیں ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے؟ جی جی جی, کیونکہ وہ ڈے ٹریڈنگ ہے نا, اور وہ صرف کیا نام ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قبضے سے پہلے جو ہے نا وہ فروخت کرنا پایا جاتا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آج کی اس ٹاپک میں, وہ سکوک ہے. یہ سکوک جو ہے نا بنیادی طور پر یہ بھی شیئرز ہی کی طرح ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, سکوک بھی شیئرز کی طرح ہی ایک چیز ہے, بس تھوڑا سا فرق اگر ہے تو وہ بتا دیتا ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سکوک شیئرز یا بانڈز کی ایک قسم کیوں سمجھ لے کہ حکومت کو قرضے چاہیے تو وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا بانڈ جاری کرتے ہیں, بینک سے لیتے ہیں, اسٹیٹ بینک فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے, اسی طرح بسا اوقات جب گورنمنٹ کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسلامک بینک سے بھی رابطہ کرتے ہیں, تو اسلامک بینک ان کو پھر سکوک کی وہ دیتے ہیں, آپشن دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کو قرضہ نہیں دے سکتے, ہم آپ کو جو ہے وہ سکوک کی بنیاد پر قرضہ دے سکتے ہیں, یعنی آپ باقاعدہ سکوک جاری کرے. یعنی سکوک جو ہے نا بنیادی طور پر یہ کسی بھی سامان یا کسی بھی چیز یا سروسز یعنی منافع میں ملکیت کے غیر متعین حصے کی نمائندگی کرتی. ٹھیک ہے, غیر متعین حصے کی نمائندگی کرتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لے کہ یہ بھی باقاعدہ کسی بھی چیز کے اندر آپ کے حصہ دار بننے کے لیے آپ کے شیئرز کی باقاعدہ ایک نمائندگی کر دے رہے ہیں, اور آپ کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اور آپ کو اس میں شریک کیا جاتا ہے, اور اس کا جو نفع اور نقصان ہے اس میں آپ کو شریک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حکومت جو ہے
سکوک بھی جاری کرتی ہے، چونکہ لازم بات ہے اسلامک بینک ہے وہ جو ہے نا سود پر قرضہ نہیں دیتے ہیں، تو باقی بینک تو بانڈز بھی لے لیتے ہیں لیکن اسلامک بینک بانڈ نہیں لیتا، تو اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ سکوک جاری کریں، تو پھر اب حکومت جو ہے نا وہ سکوک جاری کر دیتی ہے۔ سکوک کا مطلب یہ ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سکوک کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے مثلا کسی بھی تجارتی کمپنی یا کسی مالیاتی کمپنی کو چاہیے، مثلا ادارے کو چاہیے 1 ارب روپے یا 1 کروڑ روپے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بانڈ کے اندر کہ اس 1 ارب یا 1 کروڑ روپے کے مختلف رسیدیں بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پر بھی رسیدیں بنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بانڈ تیار کیے جاتے ہیں، عوام کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، عوام جو ہے جتنا جو ہے نا اس میں سے خرید لیتا ہے، جو حصہ جتنا حصہ وہ خرید لیتا ہے، اتنا ہی وہ باقاعدہ اس جو چیز ہوتی، جس چیز پر وہ جاری کیا جاتا ہے، جو سکوک جس چیز کے جاری کیے جاتے ہیں، اس میں وہ باقاعدہ ملکیت کے نمائندہ بن جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس میں مالک بن جاتے ہیں۔ اور مالک کا مطلب یہ ہے کہ اب کمپنی جو ہے جب بھی ماہانہ یا سالانہ اضافہ یا اس کی خرید و فروخت کے نتیجے میں ملنے والا جو اضافی رقم ان کو ملے گا، نفع ملے گا، وہ باقاعدہ ان کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ اس کو ملے گا، یعنی وہ باقاعدہ اس میں شریک بن جائیں گے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا کمپنی ہے، جیسے ابھی لاسٹ میں حکومت نے موٹر وے کے سکوک جاری کیے تھے، موٹر وے بنانا تھا، موٹر وے جو ہے انہوں نے اس کے سکوک جاری کیے، اس کے حصے بنائے کہ بھائی ہمیں اس کے لیے 1 ارب روپے چاہیے اور اس کی جو ہے نا ہم اتنے حصے بنا دیتے ہیں۔ اب وہ حصے اس پر قیمت لکھی تھی کہ بھائی جو اس کو خریدے گا وہ موٹر وے کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اجارہ سکوک یا مختلف پھر اس کی قسمیں ہیں، تو وہ جب اس میں آپ نے مثلا سکوک لے لیے، سک ایک حصہ یا جو بھی آپ یوں سمجھ لے، جب آپ نے سکوک لے لیے تو اس کا مطلب یہ کہ اب موٹر وے سے جو نفع ملے گا وہ آپ کو باقاعدہ ملتا رہے گا، لیکن وہ 2 سال کے لیے سک آپ نے لیے یا سکوک لی یا 5 سال کی، جب اس کا میچورٹی ڈیٹ آ جائے گا تو آپ سے حکومت وہ جو سکوک ہے وہ واپس لے لیں گے، اور آپ کا جو اصل کیپٹل ہوگا، یعنی جتنے پر آپ نے سکوک لیے تھے وہ آپ کو واپس دے دیں گے، اور اس دوران 5 سال کے اندر آپ نے اس میں سے کرایہ یا پراپرٹ کی مد میں بہت کچھ کمایا بھی ہوگا۔ آپ بات سمجھ آ گئی ہو گیا سکوک کا؟ جی استاد صاحب اس کی تعریف ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیجیے۔ ہاں، تعریف میں بتا دیتا ہوں، حضرت نے جو اس کی تعریف کی ہے بس وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام صاحب نے بحوث فی قضایا اور معاصرہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک منٹ وہ میں نکالتا ہوں تھوڑا سا، بلکہ اس میں ایوفی اسٹینڈرڈ میں ہے نا، یہ لغت میں تو چیک، رسید، کاغذ، سند وغیرہ اسی کو کہتے ہیں سک، ٹھیک ہے؟ اور یہ بس جیسے پرائز بانڈ ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ اسلامی مالیات ادارے کی طرف سے جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جو تعریف کی گئی ہے اصطلاحی ہاں یہ ہے، سکوک ایسی دستاویزات ہے جو یکساں قیمت کی ہوتی ہے، یعنی ایک جیسی قیمت کی ہوتی ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہوتا، اور جو اثاثوں، منافع یا خدمات کی ملکیت میں یا کسی خاص کاروباری منصوبے کے اثاثوں کی ملکیت میں یا سرمایہ کاری کی کسی خاص سرگرمی میں غیر منقسم حصے کی نمائندگی کرتی ہے، ٹھیک؟ یہ نمائندگی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب سکوک خریدنے والوں سے ان کی قیمت اصول کی جا چکی ہو اور سکوک کی خرید فروخت بند کر دی گئی ہو۔ یہ تو خیر شرائط ہے، لیکن تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ سکوک ایسے کاغذات ہے، دستاویزات ہے جو اثاثوں میں کوئی بھی اثاثہ ہے یا منافع ہے، اس کے اندر ملکیت کی باقاعدہ غیر متعین طور پر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، بس آپ اس میں نمائندہ بن جائیں، شریک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غیر متعین طور پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی بھی اثاثے میں، وہ اثاثے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟
یہ تو اس کی تعریف ہو گئی ہے. اب ہم آتے ہیں اصل میں اس کی اچھا لیکن سکوک کے لیے کچھ شرائط ہے. اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ بانڈ میں اور سکوک میں کیا فرق ہے. تو بانڈ اور سکوک میں بنیادی طور پر 3 فرق ہے. بانڈ جو ہے نا میں نے جیسے بتایا تھا کہ محض قرضے کی ایک رسید ہے، جبکہ سکوک جو ہے نا باقاعدہ کسی چیز، منافع یا خدمات کی نمائندگی کرتا ہے. وہ کسی چیز میں آپ شریک ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے. بانڈ جو ہے نا وہ صرف قرضے کی رسید ہے، اور لازمی بات ہے کہ جب وہ قرضے کی رسید ہے تو پھر شرعی اصول ہے کہ بھائی کرنسی کے اوپر آپ کرنسی جو کام یعنی قرضے کے اوپر اگر آپ پروفٹ لے رہے جیسے ابھی آپ نے بتایا وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ اثاثے میں شریک ہے اور اثاثے کو آپ آگے بیچ رہے اس پہ کاروبار کریں تو وہ پھر اس پر نفع لینا جائز ہے. یہی تو بنیادی فرق ہے اسلامک بینک میں اور غیر اسلامک بینک میں. اسلامک بینک کے اندر کنونشنل بینک کے اندر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو وہ پھر آگے سود پہ دیتے اور اسی سود سے آپ کو بھی کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اسلامک بینک میں آپ پیسے جمع کرواتے ہیں مضاربہ اور مشارکہ کی بنیاد پر تو وہ آگے اس پر کاروبار کرتے. ایسٹ بیس فائنانس ہوتی ہے، یعنی اس میں باقاعدہ چیزیں آگے دی جاتی ہے، اس پر کمائے جاتے اور پھر اسی سے آپ کو دیا جاتا ہے تو اجازت. تو بہرحال بانڈ جو ہے محض ایک قرضے کی رسید ہے. یہاں پر سکوک جو ہے نا وہ کسی ایسٹ کے اندر نمائندگی آپ کی ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس کے اندر شریک بن چکے ہیں، آپ کا باقاعدہ اس کے اندر ایک حصہ ہے. اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ بانڈ پر ہر سال طے شدہ نفع ملتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو وہ انعام جو ہے نا وہ ملتا رہے گا. یا یہ جو ہے نا بانڈ جو ہے نا یہ تو ایک تو پرائز بانڈ ہے نا جو ہمارے ہاں جاری ہوتا ہے. ایک اور بانڈ ہے جو باقاعدہ حکومت جو ہے نا یہ انٹرنیشنل سطح پہ جاری کرتی ہے، یعنی باہر ملک یہ بڑے بڑے اپنے جو ان کے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا اس کے لیے بانڈ جاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے باہر کے لوگ بھی اس کو خریدتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ خریدتے ہیں، باہر ملک والے خریدتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے جس نے بھی وہ خرید لیا ہے بانڈ، ٹھیک ہے، اب اس میں گویا کہ حکومت کو قرضہ دے دیا، اب اس میں ہر سال وہ نفع دیتے، سود دیتے. جیسے آئی ایم ایف سے لیا تو گویا کہ آئی ایم ایف کو بھی انہوں نے بانڈ دیے کہ بھائی آپ اتنے بانڈ لے لے، اتنا قرضہ ہمیں دے دے اور ہم سے پھر سود لیتے، تو اس میں ہر سال وہ سود پے کرتے رہتے ہیں. جبکہ سکوک کے اندر ہر سال نفع کا ملنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ چونکہ سکوک ایک باقاعدہ آپ کا اس کے اندر شرکت ہے اس اثاثے کے اندر، تو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ یہ نفع اور نقصان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اس کے اندر شرکت آ گئی، آپ کا اس کے اندر حصہ آ گیا، تو آپ اس ایسٹ کے اندر شریک ہو گئے حکومت کے ساتھ. موٹر وے کے اندر آپ شریک ہو گئے تو اگر وہ تباہ ہو گئی، وہ بند ہو گئی، اس کو پل ٹوٹ گیا اور نہیں چل رہی ہے، اس سے پروفٹ ہی نہیں آ رہا، جب پروفٹ نہیں آ رہا تو آپ کو بھی نہیں ملے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ لیں؟ جی استاد صاحب الحمدللہ آ گئی. تیسری چیز، بانڈ جو ہے نا وہ اس کو تو میچورٹی ڈیٹ آنے سے پہلے فیس ویلیو کا جو ہے نا ملنا یقینی ہوتا ہے کہ جب بانڈ کی تاریخ آئے گی نا کہ آپ کو اگر انعام نہیں بھی ملا یا دوسرا بانڈ ہے کا انعام نہیں آیا یا آپ کو جو ہے نا وہ سود آپ کو مل گیا، لیکن جب آپ کا ڈیٹ آ گیا کہ بھائی 5 سال کے بانڈ تھے، 5 سال پورے ہو گئے، تو آپ کو اپنا اصل کیپٹل تو ملے گا ہی ملے گا نا بینک کی طرف سے. آپ وہ رسید جمع کرائیں گے اور جتنا آپ کی اس کے اوپر پیسے لکھے ہوں گے وہ آپ کو ضرور دیے جائیں گے. جبکہ سکوک ہولڈر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر صورت میں وہی پیسے ملیں گے جو سکوک کے اندر لکھا ہوا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کمی بھی ہو. اضافہ کیسے ہو؟ اضافہ کیسے ہو؟ اس لیے کہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ جس وقت مثلا اگر آپ نے کوئی بھی مثال کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا سکوک اس کے آپ نے خریدے ہیں اور اس میں آپ نفع میں شریک تھے، نفع آتا رہا، آپ کو حکومت دیتا رہا، لیکن 5 سال بعد جب آپ اس کو چھوڑ رہے تو لازم بات ہے آپ تو اس میں شراکت دار ہیں نا. اس وقت اس کی قیمت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے حصے کی قیمت بڑھ چکی ہو تو حکومت آپ سے وہ آپ کا حصہ لے لے گا زیادہ قیمت پر اور آپ کو وہ آپ کے پیسے واپس کر دے گا.
اور اگر بالفرض اس وقت اس کی قیمت کم ہو چکی ہے تو پھر آپ کو وہ آپ کے پیسے کم مل جائیں گے، تو مزے کریں گے آپ پھر. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر، جی الحمدللہ. جی تو بہرحال اس پر غور و فکر ہوا. 1978 میں جو ہے سب سے پہلے اردن میں یہ جاری ہوا تھا صکوک، اور پھر 1990 میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر 2007 میں آئی ایم ایف نے بھی صکوک کے بارے میں انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. ابھی تقریباً آئی ایم ایف بھی جاری کرتی ہے، اور اب تقریباً جتنے بھی اسلامک بینک ہے، فائنینشیل ادارے ہیں بڑے بڑے امریکہ کے اندر، برطانیہ، وہ سب اس کی کوشش کر رہے. حضرت نے جو ہے اس یہ کیا نام ہے اسلامک ورلڈ اسلامک فورم، ورلڈ اسلامک فورم تھا، ورلڈ اکنامک فورم میں ایک خطاب کیا تھا شیخ الاسلام نے. اس کا باقاعدہ وہ اردو میں چھپ چکا ہے، وہ انگلش میں تھا، مقالہ آپ نے پیش کیا تھا، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو حضرت نے اس پہ یہی بات پہ زور دیا تھا کہ بھائی امریکہ کے اندر لوگ وہ بڑے بڑے اسکالر اکٹھے کیے تھے انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم، اور بڑے بڑے سربراہان مملکت تھے اس کانفرنس میں، اور سب نے اسی بات پہ غور و فکر کیا کہ بھائی معیشت جو ہے نا دنیا کے اندر کیوں روز بروز جو ہے نا زوال پذیر ہے، پرابلمز ہے. امریکہ کے اندر جو ہے نا وہ کرائسس آئے تھے، مالی بحران آیا تھا. تو حضرت نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمارے ہاں دنیا کے اندر اسلامک جو لین دین ہے قرضوں کا، وہ ڈپ بیس وہ ہے، قرضے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کوئی ایسٹ نہیں ہوتا، اور وہ سود پر سود آگے چلتے رہتے ہیں کہ آپ کو قرضہ دیا، آپ نے آگے دیا، اور جب ایک بندہ بھی نیچے سے گر گیا تو سب دڑانگ سے گریں گے. مثلا میں نے آپ کو دیا، آپ نے آگے دیا، آگے دیا، آگے دیا، جس کو دیا تھا وہ دیوالیہ ہو گیا تو پھر سب کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو حضرت نے اسی بات پہ کہ بھائی ایسٹ کوئی پیچھے اس کا اثاثہ ہو، اثاثے کی بنیاد پر اگر جو ہے شرکت اور مضاربات کی بنیاد پر، اجارے کی بنیاد پر اگر کسی کو پیسے دیے جائیں تو پھر اس میں جو ہے نا یہ والی چیز نہیں رہتی. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اس کو آج جو ہے نا غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں، حضرت نے بھی اس میں لکھا ہے کہ انہوں سب نے میری مقالے کی تعریف کی کہ یہی جو ہم چاہیے کہ ہمیں ایسی سجیشن چاہیے کہ ہم ایسی چیز پرووائڈ کریں کہ اس میں خطرات کم سے کم ہو. تو بہرحال صکوک جو ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس پر بڑا کام ہوا، اور آج جو ہے نا ابھی آپ کے F9 پارک کے بارے میں اور بہت ساری پچھلے دور میں جو ہے موٹر وے کے صکوک جاری ہوئے تھے، اور PIA کے صکوک جاری ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کس کس کے جو ہے نا یہ اس طرح یہ صکوک جاری کرتے ہیں. تو پھر صکوک کی پھر بہت ساری قسمیں، صکوک مشارکہ ہے، صکوک مضاربہ ہے، صکوک مرابحہ ہے، صکوک اجارہ ہے، یعنی مختلف بنیادوں پر یہ جاری ہوتے ہیں. جیسے مثلا صکوک مشارکہ ہے نا، اس کا مثلا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، حکومت اس کو بنانا چاہ رہے، اب اس کے لیے پیسے چاہیے، بہت بڑی رقم چاہیے. جیسے مثلا ڈیم بنا رہے، اب ڈیم کے لیے ان کے پاس پیسہ چاہیے، وہ تھوڑے پیسے سے تو بنتا نہیں ہے، بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے جو ہے نا وہ پیسے جمع کرے. اس کے لیے پیسے جمع کرے، تو لازم بات ہے کہ وہ پیسے جو ہے نا اس کے لیے اکیلے وہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، تو اس لیے وہ صکوک جاری کرتے ہیں. صکوک وہ مشارکہ کی صکوک جاری کرتے ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بینکوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی جو خریدے گا وہ اتنا ہی ہمارے ساتھ شرکت کر لے گا، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ مشارکہ صکوک کا نام دیا جاتا ہے. لوگ جب یہ سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں تو وہ اس منصوبے کے اندر شراکت دار بن جاتے ہیں. اب جب وہ منصوبہ جو ہے نا وہ اکیلا اس کمپنی کا یا حکومت کا نہیں رہتا، بلکہ وہ متعدد لوگوں کا منصوبہ بن جاتا ہے، اور اب اس میں تمام لوگ برابر شریک ہوتے ہیں. اب اس سے آگے جتنا بھی نفع آئے گا وہ سب لوگوں میں ان کے صکوک کے بقدر، حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا. اس میں اور شیئرز میں بس اتنا فرق ہے کہ شیئرز کا کاروبار تو اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے، اس کا باقاعدہ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ جب خرید لیتے ہیں تو یہ آپ ہی کے پاس ہوتا ہے اور آپ ہی کے نام ہوتا ہے، اور پھر آپ سے باقاعدہ حکومت یا وہ کمپنی واپس لے لیتی ہے جب اس کا ڈیٹ 5 سال یا 6 سال یا 10 سال جب بھی وہ آپ کے پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن آپ کو نفع باقاعدہ ملتا رہے گا، اور جب آپ سے واپس لے گا تو اس وقت جو اس کی مارکیٹ ریٹ ہوگی اس کے مطابق وہ آپ سے واپس لے گا۔ میری بات سمجھ رہے؟ جی سر، جی سر، یا اسی ٹینڈرز طرح بھی جو کہیں گے، ٹینڈرز نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو؟ نہیں ٹینڈرز اور تو ایک الگ چیز ہے، ٹینڈرز اور چیز۔ ٹینڈر تو اس لیے کہ وہ آپ کو ٹھیکہ طلب کرتے ہیں نا، کہ بھائی کون اس میں جو ہے نا وہ ٹھیکہ ہمیں دیتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جی وہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو شرکت کی دعوت دی جا رہی کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اور سرٹیفکیٹ لے لے، اور پھر جو ہے نا آپ پروفٹ لیتے رہتے، جب بھی اس کی میچورٹی ڈیٹ آئے گی تو ہم آپ سے واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حقوق ہے، انہیں منافع میں شرکت آپ نے کر لی۔ اسی طرح اجارہ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اجارہ حقوق کا مطلب ہے کہ آپ خدمات کے اندر جو ہے نا آپ کی نمائندگی کرتی ہے، جیسے کوئی ایسا پروجیکٹ ہونا کہ جو کرائے پہ چل رہا ہو، جس سے کرایہ آتا ہو، تو اس میں پھر ایسے حقوق جاری کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی ادارہ ہے جو کرائے پہ جو ہے نا اس سے کرایہ آتا رہتا ہے، جیسے موٹر وے کی مثال آپ دے دیں، تو موٹر وے جو ہے نا اگر اس کے حقوق جاری کرتے گورنمنٹ، تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی آپ نے جتنا بھی حقوق لے لی آپ اس میں حصہ دار تو بن گئے، لیکن اب اس سے جو کرایہ آئے گا یا یہ جو اس سے ہمیں وہ پیسے ملتے ہیں، ہم اس میں سے آپ کا حصہ بنائیں گے، تو آپ میں سے آپ نے جتنے حقوق لیے ہوں گے اسی کے بقدر آپ کو اس میں سے پروفٹ ملتا رہے گا، کرایہ ملتا رہے گا، اور جب آپ کے ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ میری بات سمجھ رہے؟ جی استاد صاحب۔ جی الحمدللہ۔ تو بس یہی بات آپ بس آج ذکر کرنی تھی، اور گھنٹہ ہو گیا، اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی۔ اللہ سمجھانے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ حضرات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جی استاد صاحب سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ ایک طالبہ کا سوال ہے، وہ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، السلام علیکم استاد صاحب، میرے دو سوال ہے۔ آپ نے کھجور والی حدیث کے بتایا کہ تو کیا انسٹالمنٹ پہ جو چیز لی جاتی ہے وہ بھی سود میں آئے گا؟ دوسرا نہیں، ایک بات دیکھیں، انسٹالمنٹ میں جو چیز لی جاتی ہے وہاں پر جو ہے نا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ترمذی کی ایک روایت ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس چیز کی قیمت ہے۔ دیکھیں آپ، دو شرطیں ہیں نا انسٹالمنٹ کے لیے، ایک تو پہلے سے متعین ہو جائے کہ بھائی اس چیز کی نقد پہ یہ پرائس ہے، انسٹالمنٹ پہ یہ پرائس ہے، یہ پہلے سے متعین کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کس لیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی جرمانہ اور سود نہ دے، تو بس یہ جائز ہے۔ اصل میں وہ اس چیز کی قیمت ہے۔ آپ نے بتایا کہ بھائی یہ چیز میں نے لی ہے 100 روپے کی، اگر آپ کیش پہ لینا چاہتے ہو تو 110 کا بیچتا ہوں، اور اگر آپ مجھے سال بعد یا قسطوں پہ پیسے دیں گے تو میں پھر 120 کا بیچتا ہوں، بس۔ اب 120 کا، یہ آپ نے اس چیز کی قیمت بڑھائی ہے، یہ آپ نے وقت کی قیمت نہیں بڑھائی۔ آپ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ڈیلے دے تو میں چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہوں، چیز میں پروفٹ بڑھا دیتا ہوں، بس پروفٹ بڑھائی آپ نے۔ اور پروفٹ کا تو شریعت نے آپ کو کوئی لیمٹ نہیں رکھا ہے نا کہ آپ اتنا رکھو اتنا نہ رکھو، تو یہ آپ نے اس چیز پر اپنی پروفٹ بڑھائی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے اگر قسطوں پہ دے رہے تو میں اس کی پروفٹ بڑھا دیتا ہوں، اس کے 120 کا آپ کو دوں گا، آپ مجھے قسطوں پہ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ اس چیز کی پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ اس چیز کی پرائس آپ دے رہے قسطوں میں، یہ اس کی پرائس آپ قسطوں میں دے رہے، تو یہ سود نہیں ہے، یہ اس کی پرائس آپ دے رہے۔ ایک بات۔ دوسرا سوال مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ کمپنی سیلر کو ایک پروڈکٹ دیتی ہے 1500 روپے کا ہے اور کہتی ہے کہ ہم اتنے کا دیں گے یہ پروڈکٹ، اور اگر آگے جتنے کا مرضی ہے بیچے، وہ ایکسٹرا سب سیلر کا ہوگا، جبکہ سیلر کے اس پروڈکٹ سیلر کے پاس فزیکلی نہیں ہے، آرڈر آنے پہ وہ کمپنی کو آرڈر دے گا، کمپنی ڈیلیور کرے گی اپنی جانچ رکھ کے، باقی سب سیلر کو پیسے بھی دیں گے، تو کیا یہ دیکھیں میں بات سمجھ گیا، کمپنی نے اس کو دیا نہیں ہے، کمپنی اس کو کہتے کہ یہ پروڈکٹ ہے 150 روپے کا، آپ نے اس کو آگے جتنے کا بھی بیچا ہم آپ سے 150 لیں گے، آگے آپ نے جتنے کا بیچا وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے۔
اور جب آپ آرڈر دیں گے تو ہم دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کی اجرت متعین نہیں ہے. اجرت آپ کو کہا 150 آپ ہمیں دیں گے اوپر جتنے کا بیچا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہ بیچے آگے اوپر زیادہ، اور ہو سکتا ہے اس میں جہالت ہے، اور جہالت اجرت کے اندر جو ہوتی ہے وہ مبذی للنزاع ہوتی ہے، اور اس میں تو اس وجہ سے یہ کاروبار کا یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی اس کے پاس موجود نہیں ہے، چونکہ یہ صرف یہاں پر کمیشن ایجنٹ ہے، اس کے اپنا تو وہ نہیں ہے، قبضہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اصل میں کمپنی کے لیے کام کر رہے، یہ کمپنی کا کمیشن وہ ہے، دلال ہے، یا جس کو آپ کمیشن ایجنٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ کمپنی کا کمیشن ایجنٹ ہے، تو کمپنی کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا چاہیے. کمپنی اس کو باقاعدہ اس کو پرائس فکس کر لے کہ بھائی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اور باقی جو ہے آپ نے ہمیں اتنا یہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے، ہم آپ کو ہر فی پروڈکٹ اتنا روپے دیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آپ کا یہ 150 کا ہمارا ہے، باقی آپ اوپر جتنے کا، یہ جو ہے نا آج کل جو ہمارے ہاں پراپرٹی میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ گھر ہے، بس آپ نے مجھے 3 کروڑ دینا ہے، اوپر آپ نے جتنا بھی کمایا وہ بیچارہ سٹرگل کرتا ہے، اور وہ کبھی کبھی اس کو 2 روپے بچ جاتے ہیں، کوئی اس کو 100 روپے بچ جاتے ہیں. اور پھر اجرت کا متعین کرنا شریعت نے اس کو کہا ہے، چونکہ وہ کمپنی کا اس ٹائم وہ کمپنی کا کمیشن ایجنٹ ہے یا دلال ہے، تو کمپنی کے ذمہ ہے کہ اس کی اجرت متعین کر لے، اور غیر متعین اجرت پر اگر وہ کام کر لے تو یہ عقد درست نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے نا ٹرانزیکشن انویلڈ نہیں. تو کمپنی کے ساتھ اپنی اجرت طے کر لے، اور باقاعدہ تھوڑی سی ہو بے شک، تھوڑی سی اجرت ہو بے شک، لیکن باقی یہ جو اوپر والی بات ہے نا، یہ اوپر والی بات اس کو کہ بھائی وہ تو آپ کی مرضی ہے، وہ آپ نے اگر اوپر بیچا تو وہ آپ کی ہے، وہ آپ کا ایک تبرع ہے، وہ گفٹ ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے. اور گفٹ تو مرضی ہے وہ اس کو ملے یا نہ ملے، لیکن اجرت جو ہے اس کو متعین کر دے کہ آپ کی اتنی اجرت ہے، اور جو 150 سے اوپر ہے وہ آپ کی گفٹ ہے. وہ آپ نے بیچ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بیچا تو مرضی ہے، لیکن اس کو اسی کو اجرت قرار دینا یہ درست نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس ٹاپک کے بعد سے پہ روشن ڈال دے. میں نے روشنی اتنی ڈال دی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی نظر ہی آئے گا اس میں. الحمدللہ آ گئی یہ سمجھ، جزاک اللہ. السلام علیکم استاد جی. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آن لائن کمپنی سے آرڈر انسان انویسٹمنٹ کر کے جوائن کرتا ہے، تو مارکیٹنگ کر مزید بندے جوائن کرتے ہیں، پھر اس کا پروفٹ یہ ناجائز ہے، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ. ٹھیک ہے، یہ ٹائمز انٹرنیشنل آیا تھا، گولڈ مائن انٹرنیشنل آیا تھا، سب ایسے ڈرامے بازی ہے. میں نے خود دیکھے ٹائمز انٹرنیشنل. کوئی پروڈکٹ بیچنا مقصد نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو پکڑ اتنے بندے لاؤ گے تو اتنا. اور بھائی آپ لوگوں کو ایک دفعہ تو لے کر آئے، چلو ٹھیک ہے، ان کی تو جیسے آپ نے گاہک ڈھونڈ لیا، تو گاہک ڈھونڈنے کا آپ نے چلو محنت کی، آپ کو اجرت تو دے دیا، لیکن اب وہی بندے آگے کسی اور کو پکڑ کے لاتے، اس کی اجرت آپ کو دیتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا معاملات درست نہیں ہیں ان کے. جی. اور اس کیس میں ایجنٹ کلائنٹ کو پہلے ساری ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے. اچھا، یہ بس یہ مسئلہ میں نے شاید بتلا دی. اس کے جواب اگر اس میں مزید وضاحت چاہیے تو اقرا صاحبہ سے رابطہ کر کے وہ مجھے بتا دے گی. جی استاد صاحب سمجھ آ گئی، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. اچھا، اور سمجھ آ گئی بات؟ اینی کوسچن پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم استاد محترم. جی 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 ایک سوال تھا، وہ جو اسلامک بینکنگ کی جو پچھلے سیشن گزرے تھے نا، اس کے حوالے سے تھا. جی جی فرمائیے. ایک سوال تو یہ کہ اگر کوئی شخص اسلامک بینکنگ سے گھر لیتا ہے اور ایک جو ہے کمرشل بینکنگ سے لیتا ہے، تو کیا دونوں کے کاغذات میں فرق ہوگا؟ بالکل بینک فرق کے ہوگا، نام پر ہوگا؟ بالکل فرق ہوگا. دیکھیے مطلب جو اسلامک بینکنگ جو ہے وہ گھر جو ہے بینک کے نام پر ہوگا. میں بتا رہا ہوں، جو کنونشنل بینک ہے نا، کنونشنل بینک ہے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو سودی قرضہ دے دیں گے کہ بھائی یہ مکان لے لے. اس وقت ٹوٹلی وہ جو گھر ہوتا ہے وہ بینک کے نام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ اس کی قسطیں پوری نہیں کرتے، اس قرضہ واپس نہیں کرتے، تو اس وقت تک جو ہے وہ تمام کے تمام جو ڈاکومنٹس ہے گھر کے، وہ سب کے سب وہ بینک ہی کے نام ہوں گے، بینک ہی اس کا اونر ہوگا. اور جب آپ اس کی پیمنٹ پوری کریں گے، اسی طرح گاڑی بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہوتے، تب آپ کو وہ ڈیلیور کریں گے. جبکہ اسلامک بینک جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈی ایم کرتے ہیں، ڈیمینیشن مشارکہ کرتے ہیں. یعنی اس میں سے کچھ پیسہ آپ کا ہوتا ہے، کسٹمر کا ہوتا ہے، کچھ بینک کا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, تھوڑا سا پیسہ کسٹمر کا ہوتا ہے, زیادہ پیسہ بینک کا ہوتا ہے, اور دونوں مل کر ایک مکان خریدتے ہیں تو دونوں کی شرکت ہوتی ہے, تو کچھ جتنا حصہ بینک کا ہے اتنے کا گویا کہ وہ شرکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں باقاعدہ وہ پارٹنرشپ والی ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی اس میں اتنا 80% میرا ہے اس گھر کے اندر, 20% جو ہے وہ مطلب اقرا صاحبہ کا ہے. ٹھیک ہے, اب بینک کا جو اپنا حصہ ہوتا ہے نا 80%, وہ آپ کو کرائے پہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو استعمال کرتے مجھے کرایہ دیتے رہو. ٹھیک ہے, جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوتا ہے, کرایہ ہوتا ہے, وہ آپ دیتے رہیں گے. اسی طرح بینک اپنے حصے کے مختلف یونٹس کر دیتے ہیں, 5 یعنی مختلف یونٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہر مہینے یا ہر سال یا 6 مہینے بعد ایک ایک یونٹ کو خریدتے رہو. آپ اس کو خریدتے رہیں گے تو بینک کا حصہ کم ہوتا جائے گا اور آپ کا حصہ آگے بڑھتا جائے گا. تو جیسے جیسے آپ اس میں رہتے بھی ہوں گے اور بینک کا حصہ آپ خریدتے رہیں گے تو آپ کا حصہ بڑھتا جائے گا, بینک کا حصہ کم ہوتا جائے گا. اسی طرح کرایہ بھی کم ہوتا جائے گا, اس لیے کہ جب وہ آپ کا حصہ زیادہ ہوگا, بینک کا حصہ کم ہوگا, تو پھر آپ کو اس کا کرایہ بھی کم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, انہیں کسی وقت آئے گا کہ اس کا حصہ, بینک کا حصہ 20% رہ جائے گا, آپ کا 80 ہو جائے گا, تو پھر آپ اس کو کرایہ بھی کم دیتے رہیں گے. وہ پھر انہوں نے ایک اسکیجول بنایا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے گا, اور مکمل ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کر دیتے ہیں. پھر اگر استاد محترم یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, کوئی شخص گھر لیتا ہے, گاڑی لیتا ہے, ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, تو وہ چیز اس سے واپس لے لی جاتی ہے دونوں طرح کے بینکوں میں. ٹھیک ہے, تو ہاں پھر جی, جو وہ رقم جمع کرائی گئی ہوتی ہے, کیا وہ اسلامک بینکنگ میں واپس ملتی ہے؟ جی جی بالکل. اس بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک رقم وہ ہے کہ جو اس نے شروع میں مکان خریدتے وقت جمع کرائی تھی, جس میں شرکت ہم بات کریں نا 20%, مثلا میری بات سمجھ رہے؟ ہیلو, جی جی میں بالکل سمجھ رہی جی ہوں. ہاں استاد جی. صاحب. تو جو پہلے ابتدا میں جو رقم جمع کرائی, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے گھر اکٹھے بینک نے اور اس نے خریدا تھا, تو وہ تو شرکت کی رقم ہے نا, وہ تو اس کی رقم ہے, اس میں انہوں نے گھر خرید لیا. تو اب وہ رقم تو اس کا حق ہے, وہ تو اس کو ملے گا. ہاں, جو بعد میں اگر بینک نے اپنا حصہ اس کو کرائے پہ دیا اور اس نے کرایہ دینا شروع کر دیا, تو وہ جو کرائے کی مد میں اس نے پیمنٹ کی ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گی نا, وہ تو اس میں رہ رہا تھا نا. میری بات سمجھ رہے؟ وہ تو اس نے لیکن استاد استعمال محترم کی اس میں تو وہ تھوڑی پیمنٹ بھی تو کر رہا ہے نا گھر کی, جس کے ذریعے سے اس کا حصہ بڑھتا جا رہا ہے. ہاں, وہ جو یونٹس ہے وہی وہ انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی کہ جتنے یونٹس, وہ باقاعدہ یونٹس ہوتے ہیں کہ اتنے یونٹس اس نے خرید لیے. ٹھیک ہے, اور آپ کا حصہ اتنا بڑھ گیا, تو وہ اماؤنٹ پھر آپ کو پوری کی پوری ملے گی. لیکن جو کرائے کی مد میں آپ نے استعمال دی ہے پیمنٹ, وہ جو ہے نا اس میں سے مائنس کی جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ رقم ادا نہیں کرتا وقت پر, مثال کے طور پہ کوئی قسط نہیں دیتا, ایک انسٹالمنٹ نہیں دی اس نے, تو آپ نے بتایا تھا اضافی رقم لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ایک باکس میں رکھ دیتے ہیں, بینک بھی استعمال نہیں کرتا اور اس کو کسی چیریٹی میں ڈال دیتے پر. ہیں. ہاں, وہ ٹھیک ہے, چیریٹی یہ التزام جو انڈرٹیکنگ کرتے کہ بھائی اگر میں نے قسط نہیں دیا یا بر وقت نہیں دیا تو میں اتنی رقم صدقہ میں دوں گا, اور وہ صدقہ جو نا وہ ایک بینک میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ڈال دیا گا, اور وہاں سے پھر وہ چیریٹی پرپز میں جائے گا, ادروائز بینک اس کو نہیں لیتا. جی, اس میں کیا بات ہے؟ تو وہ مطلب صدقہ ہوا, یعنی وہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے جب معاہدہ سائن کیا تو اس نے اس بات کو قبول کیا کہ وہ اضافی رقم دے گا جو کہ سود میں نہیں ہے, وہ صدقے میں ہے, مطلب نا. ہاں جی بالکل, وہ صدقہ ہے, اس پہ باقاعدہ لکھا بھی صدقہ ہے, اور وہ اضافی رقم وہ اگر بینک آپ سے لیتا نا تو پھر تو وہ آپ اضافی رقم تھا کہ بھائی میں آپ کو کہوں کہ بھائی اگر آپ نے قسط نہیں دیا تو اب آپ نے مجھے ایکسٹرا دینا ہے. وہ بینک نہیں لیتا, بینک کہتے بھائی تم صدقہ دے دو, اور وہ بھی صرف اس وجہ سے تاکہ اس کو پابند کرے قانونی طور پر کہ کل کلا یہ جو ہے وہ باغی نہیں یا قسط لیٹ نہ کرے. ورنہ اگر اسی طرح کھلے عام چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر بندہ بولے گا کہ ٹھیک ہے, ہر آئندہ جو ہے 10 تاریخ کو آج جمع کرایا تو چلو 15 کو کرا دوں گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جی جی الحمدللہ بالکل سمجھ میں آ گیا. میں اصل میں کنفیوز جو ہوئی تھی وہ اس سے ہوئی تھی کہ کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں بھی ہم معاہدہ سائن کرتے ہیں, تو یہاں پہ جب صدقے کا لفظ ہے تو پھر سود کا معاملہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ سمجھ آ گئی. اچھا, ایک سوال جی یہ تھا جیسے ہم جو رقم جمع کراتے ہیں
تو جو ہے عموماً تو جو ہم نے شراکت مزاربت ہم نے جو پڑھا تھا اس میں تو نفع کے اوپر پرسنٹیج ہوتی ہے کہ 50% میرا اور تمہارا، یہ 40% اور 60% جو بھی مقرر ہوتا ہے وہ نفع پر ہوتا ہے. مگر جب ہم یہاں بینک پہ رقم جمع کراتے ہیں تو یہاں پر تو اس جو کیپٹل ہوتا ہے اس کے 7% وغیرہ جو بھی مقرر کر دی جاتی ہے. یہ تو نفع پہ مقرر نہ ہوئی نا، یہ تو کیپٹل پہ مقرر ہو رہی ہے. تو یہ مجھے ذرا سا سمجھنا تھا آپ سے. نہیں، اس میں بھی دیکھیں کیپٹل کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ ہر ایک اور کیپٹل کو بھی اگر دیکھے، مثلا ایسا بھی نہیں ہے کہ کیپٹل کو نہیں بھی دیکھا جاتا. جو آپ نے بات سنی ہے ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے، اصل اصول یہ ہے شرکت کا، پارٹنرشپ کا، کہ جب 2 یا 3 پارٹیز جمع ہو کر شرکت کرتے ہیں جس کو شرکت العقد کہتے ہیں، تو وہ آپس میں ان کی جو بھی کیپٹل ہو، بے شک کسی کا 30 ہے، کسی کا 70 ہے، کسی کا 20 ہے، جو بھی کیپٹل ہو، پروفٹ کی کوئی بھی ریشو اپنے لیے طے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیپٹل کو نہیں دیکھا جائے گا، بس پروفٹ کی کوئی بھی ریشو. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیپٹل کو دیکھ کر جو ہے وہ پروفٹ اس میں وہ کرے، کیا نام ہے، اپنے لیے طے کر لے کہ بھائی اگر کسی کا زیادہ ہے تو انہیں اس کے لیے زیادہ پروفٹ رکھ لے، اسی کے لیے زیادہ پروفٹ کر لے. لیکن اگر کسی کا کم ہے تو اس کے لیے کم رکھ لے. لیکن اور اسی طرح جو ہے آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے بھی پروفٹ طے کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے کم ہو، کسی کے لیے زیادہ ہو. اور لیکن اس میں کچھ شرائط ہے جو میں نے اس دن بھی بتائے تھے کہ جو بندہ کام نہیں کر رہا، جیسے سلیپنگ پارٹنر ہوتے، جب ہم بینک میں پیسے جمع کراتے تو ہم تو کام نہیں کرتے، تو پھر اس کا جو پروفٹ ہے وہ اس کے کیپٹل سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر میرا 20% کیپٹل ہے تو میرا پروفٹ اب 20% سے ابو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ 20% سے کم ہونا چاہیے. یہ شرکت کے اصول. جی سعد محترم، بہت جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو نا تو پھر وہ آرام سے پھر آپ میں مزید سمجھا دوں گا، ایشو نہیں. ٹھیک ہے جی سر جی. کسی اور کا سوال ہے تو پوچھ لیں. نہیں تو اقرا صاحبہ کو جانا ہے کھانا کھانے. نہیں استاد صاحب، آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں. اور استاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. اور انشاءاللہ آگے بھی وقتاً فوقتاً طالبات کی طلب اور آپ کی سہولت کے مطابق اور آپ کے مشورے کے ساتھ جو کوئی اہم ٹاپک ہوگا اس پر آپ سے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، تو انشاءاللہ آپ شفقت فرمائیں گے. انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام وعلیکم علیکم السلام استاد. ورحمۃ اللہ. جی کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں جی، یہ میں نے کہا اگر اس میں سے کوئی ٹاپک سلیکٹ کرنا ہو اس کے لیے تھیسس وغیرہ کے لیے، تو اس کے لیے جو بکس وغیرہ آپ کے نزدیک زیادہ اچھی ہیں وہ مل سکتی ہیں، شیئر ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، وہ میں شیئر کر لوں، کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ ٹھیک سلیکٹ کریں پہلے تھیسس، اور اگر وہ فائنل ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں. چلیں ٹھیک، جزاک اللہ. ٹھیک، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.